السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں پنجاب کے شاہی امام کا بیان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھا جانے والا ان کا بیان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھانوی کو۔ آئیے ان کا بیان میں آپ کو سناتا ہوں، وہ کیا بیان دے رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سنی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں دیوبندی ہوں۔ گروپوں میں بٹ گئے۔ انہوں نے سنی اور دیوبندی کے تعلق سے کیا کہا ہے، آئیے مولانا عثمان لدھانوی کا، جو پنجاب کے شاہی امام ہیں، ان کا بیان سنتے ہیں۔ ان کے بیان کو پورا سنیے، جب ہی آپ کے سمجھ میں آئے گا مولانا عثمان لدھانوی کیا کہہ رہے ہیں۔ پورے بیان کو ان کے سنیے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ ایک سوال ہے میرا سارے مولویوں سے، بھارت کے مولویوں سے، چاہے وہ دیوبندی مولوی ہے، چاہے وہ بریلوی مولوی، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے، چاہے وہ جماعت اسلامی والے، چاہے وہ ندوہ والے، چاہے وہ جامعہ ملیہ والے، جتنے بڑے بڑے دانشور مسلمان بنے پھرتے ہیں، ان سب سے سوال ہے کہ یہ جو اب عام شادیاں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، جن میں تم ڈی جے لگا کے ڈھول بجا کے اور وہاں رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور آپ جیسے بڑے مسلمانوں کے چودھری، جن لوگوں نے وقت بھی لگایا، جو اپنے آپ کو خواجہ اجمیری کے سجادہ نشین بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے جانشین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء دیوبند کے وارث کہتے ہیں، اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی غیر شرعی شادیاں ہیں، یہ اپنی داڑیاں لے کے وہاں صوفوں پر بیٹھ کے آرام سے مرغا بریانی کھاتے ہیں۔ کیا تمہاری غیرت تمہیں ایک دفعہ نہیں چھجوڑتی کہ رسول اللہ کے حکموں کی کلی خلاف ورزی ہو رہی؟ کیا تمہارے دل میں ذرا برابر بھی شرم، ذرا برابر غیرت نہیں آتی تمہیں؟ کہا مفتی صاحب نے، کہنے لگے میں گیا، لڑکی کو پوچھا کہ تمہیں فلاں کے ساتھ نکاح میں دے دیا، یہ گواہ کھڑے، یہ وکیل کھڑا ہے، تجھے قبول ہے؟ لڑکی بولتی نہیں۔ فرمایا 3 دفعہ پوچھا، لڑکی بولتی نہیں، تو سارے مفتی مل کے کیا کہتے ہیں کہ اگر بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب رضامند ہے، دستخط کراؤ، نکاح ہو گیا۔ کیا ہے جی؟ رضامند ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر وہ شرم کی وجہ سے نہیں بولتی تو رضامند ہے، اور اگر رضامند نہ ہوتی تو بغاوت کرتی۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، تمام لوگوں سے، سارے دینداروں سے، کہ تم جن مجلسوں میں اب جا کے بیٹھتے ہو، جہاں گانے چل رہے ہیں، سامنے ڈی جے لگا ہوا ہے، ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے، تمہارے چہرے پہ ناگواری بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب تم رضامند ہو ان کے ساتھ۔ اور اگر تم ان کے ساتھ رضامند ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اگر غیرت مند ہو تو اگر روک نہیں سکتے، فرمایا ایمان کے 3 درجے، اپنے دل میں برا مانو، تمہارے چہرے پہ تو ذرا برابر بھی شرمندگی کا احساس نہیں کہ ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے، تم اس مجلس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ان چودھریوں کی وجہ سے کہ یہ چندہ نہیں دیں گے، کیا ان کے بل پر مسجدیں اور مدرسے چل رہے ہیں؟ جو گنڈا کرتی اسلام کے نام پر شادیوں میں کرتے ہو، تم ان سے کرتے ہو؟ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، انہوں نے نہیں کر رکھا۔ 3 درجے ایمان کے، فرمایا اگر کوئی چیز بری لگے تو دل میں برا مانو، اگر طاقت ہے تو زبان سے کہو، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو وہ اول ترین درجہ ہے۔ تو یہ جتنے آپ میں یہ جو بات آج ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، روزانہ پورے ملک میں شادیاں ہو رہی، اور جتنے سرمایہ داروں کی شادیاں جا کے دیکھ لو، یہ جتنے کٹھ ملا ہیں، یہ ان کے نکاح بھی پڑھا رہے، ان کی بریانیاں بھی کھا رہے، ان کے قورمے بھی کھا رہے۔ اگر تم قوم کی نگہبانی نہیں کرو گے
تو یاد رکھو تمہاری حیثیت گڈریے کی ہے. اگر ایک بھی کوئی ریوڑ میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی تو گڈریے کو مالک پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دینا ہے, تمہارا گریبان پکڑ لینا ہے. کوئی ضرورت نہیں ایسا نکاح پڑھانے کی جہاں ڈھول بجتے ہو. کوئی ضرورت نہیں ایسے شادی کے اندر جانے کی جنہوں نے ڈی جے لگا کے رکھے ہوں, جو ناچ کے ڈھول بجا کے آ رہے ہوں, ان کے ساتھ شہر کا قاضی چل رہا ہو. شرم کے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. اتنی بھی غیرت زندہ نہیں رہی, اتنی بھی شرم و حیا زندہ نہیں رہی. کس بات کی دولت ہے یہ یاد رکھو, دین محمد الرسول اللہ کا ہے. کس کا دین ہے جی؟ محمد الرسول اللہ کا دین ہے. اور یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا. یہ کسی سرمایہ دار کا دین نہیں ہے, یہ کسی بہت بڑے چودھری کا دین نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو سرنگو نہیں کر سکتی. اس لیے پلٹیے اپنے رب کی طرف. اور آپ بھی سنیے جتنے عام مسلمان ہیں, اگر کسی شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے مسلمان کی, اور شراب پی کے کوئی آ رہا ہے, ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے, آپ اگر اس میں شامل ہیں تو آپ گنہگار ہیں. میں فتوے نہیں اکثر دیتا, لیکن یہ مسئلہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے. رسول اللہ نے سادگی سے نکاح کا حکم دیا. عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صاحب, یہ اربوں پتی آدمی, رسول اللہ نے فجر میں پوچھا, عبد الرحمن یہ کپڑوں پہ لال رنگ کا داغ لگا. فرمایا یا رسول اللہ رات میرا نکاح ہوا تھا تو مہندی لگ گئی تھوڑی سی. کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے کہ ہمیں نہیں بلایا, فلاں کو نہیں بلایا. تو رسموں میں پڑ گئے جی, فلانے بھائی کو لے آؤ, فلانے چاچے کو لے آؤ, ماسڑ کو لے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ. اور یہ جو چھپ چھپ کے تمہاری اولادیں زنا کر رہی ہیں, کبھی ان کی طرف بھی دیکھو, ان کی طرف بھی دیکھو. خدا کے واسطے ان تمام رسموں کو چھوڑ دیجئے, اور اس جذبے کے ساتھ چھوڑنا کہ ہم مسلمان ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم اس غلط کام میں ساتھ نہیں دیں گے. کریں گے جی انشاءاللہ. ان مولویوں کو نہیں, باقی لوگ بھی. اگر کوئی چودھری اپنے بل پہ, اس کی اولاد اپنے بل پہ باجا بجوانا چاہتی ہے تو بجانے دو, اس کا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہ حاصل کر لے. میں چیلنج کے ساتھ کہنے لگا ہوں یہ بات, آپ بھی نوٹ کر لیجئے. پورے اسلام میں, پورے قرآن میں, پوری احادیث کی تمام کتابوں میں جہیز نام کی لعنت کا لفظ ہے ہی نہیں. محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا نہیں. آپ کس طرح سیرت کو پڑھتے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس, شہزادی کا ہاتھ مانگا, تیاری کر لی گئی نکاح کی, پھر بلایا, علی آؤ, کچھ ہے تمہارے پاس؟ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سے تھے. پوچھا ہے کچھ آپ کے پاس؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں. کچھ تو ہوگا علی. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں میرے پاس. اچھا وہ ایک زیرہ تھی نا جنگ میں جو جیکٹ پہن کے لڑائی لڑی جاتی ہے لوہے کی, وہ زیرہ ہے نا ایک؟ ہاں یا رسول اللہ وہ زیرہ ہے. فرمایا لے آؤ. وہ زیرہ آ گئی. فرمایا اس کو بازار میں بیچ کے آؤ. سنو, جو مولوی یا دیندار لوگ یہ جنہوں نے بات بنائی خوشی سے جہیز کی, اگر جہیز دینا ہوتا تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیتے, اور پھر جیسا وہ جہیز دیتے قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا تھا, کوئی دے نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ امیہ اسلام کا دشمن, عتبہ اسلام کا دشمن, ابو لہب اسلام کا دشمن, عبداللہ بن جدان اسلام کا دشمن. ان کے پاس ایک بندہ پہنچا کہ ہمارے ابو جہل نے پیسے مار لیے. انہوں نے محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا, وہاں جاؤ وہ دلوا دیں گے. ان دشمنوں کا بھی ایمان ہے کہ رسول اللہ کے دروازے پر کوئی جائے تو خالی واپس آ نہیں سکتا, اور رسول اللہ نے دلوائے. پھر
नबी अलैहिस्सलाम ने उसको दिलवाए पैसे, और खुद प्यारे पैगंबर ने कहा, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ को कहा, फरमाया अगर मैं चाहूं मेरे रब मुझे इतनी कुदरत देता है, अगर मैं ये चाहूं कि दौलत अगर मेरे साथ आ जाए, तो फरमाया ये जो पहाड़ है ना, जब मैं चलूं तो ये सोने और चांदी के बन के मेरे साथ चला करें, जहां जितनी जरूरत हो उतना खर्च दिया जाएगा। कौन कहता है दहेज दिया? किस किताब में लिखा है? एक पैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं लगाया। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजू की जीरा, वो बाजार में गए जीरा बेचने के लिए, सैयदना उस्मान ने देख लिया, फरमाया अली क्या करते हो? जीरा बेच रहे हैं। फरमाया मैं खरीदता हूं। सैयदना उस्मान ने खरीदी, दिनार लेके आए, कुछ दिनार घर भेजे, फातिमा का जोड़ा तैयार करो, कुछ दिनार मौला अली को वापस दिए। क्या करना है? क्या करना है? फरमाया एक गद्दा खरीद लो। गद्दा भी कौन सा? जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए होते हैं। 2 तकिए खरीद लो। तकिए भी कौन से? जिनमें फूस भरा हुआ होता है। एक मशकीजा खरीद लो। मशकीजा किस लिए? ताकि पानी रख लें घर में। और एक आटा पीसने के लिए चक्की खरीद लो। ये 4 चीजें हैं जिसको आजकल के डुप्लीकेट लोग दहेज फातिमा का नाम देते हैं। रसूलुल्लाह ने इन 4 चीजों पे अपने पैसे खर्च नहीं किए, मौला अली ने अपने मेहर में से ये चीजें खरीदी। खुशी का दहेज। एक बात बताइए, आप लोग शायद कुछ लोग जानवर पालते हो, बकरा ईद के लिए कुछ लोग घरों में जानवर पाल लेते हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, जो अपने घर का पला हुआ जानवर है, जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है, दिल पे क्या गुजरती? बताओ तो सही। क्या बच्चों पे नहीं गुजरती? आप पे नहीं गुजरती? क्या आप खुद वो गोश्त खा लेते हैं? ज्यादातर लोग उसे तकसीम कर देते हैं, जो अपने हाथ से पाला हुआ हो। एक बात तो बताओ अक्लमंद लोगों, ये जो शादी होने के लिए जा रही है, ये जो बेटी जिसको हमने अपने जिगर से लगा के बचपन में पाला, जिसको 20 साल 22 साल 25 साल एक बाप ने अपनी शहजादी बना के रखा, जिस दिन उसकी रुखसती का दिन होता है, वो उस बाप के दिल में शादिमाने बजने का दिन है, या उसका बाप का दिल अंदर से रो रहा होता है कि मैंने अपना जिगर का टुकड़ा आज देना? बताओ तो सही, वो दिन कौन सा होता है? मान लिया अफसोस का दिन नहीं है, बाप को खुशी है, लेकिन खदशा भी है कि जाके बसेगी तो बसेगी कैसे? वो खुशी का दिन नहीं होता। जो बेगैरत लोग जाते, पूरे कुरान में पूरी हदीस में बारात का लफ्ज नहीं है। ये जो दहेज की बात चली, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो इस मुल्क में हमारी हमसाया कौमें जितने भी मजहब हैं, उनके बड़े बुजुर्गों ने शुरू किया था दान दहेज। मतलब जब बेटी घर से जाने लगी है, इसको कुछ दो। क्यों? क्योंकि उस वक्त कानून नहीं था कि बेटी को जायदाद में हिस्सा देना है। और मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तो पहले दिन कहा कि बेटी जायदाद में बाप की विरासत की हकदार है। जो जायदाद में हकदार है, उसको दहेज किस तरह दिया जा सकता है? हमारी हुकूमत ने अब 2006 में या 7 में, मुझे याद है, हमारे भारत सरकार ने कानून बनाया कि बेटी भी जायदाद के अंदर हिस्सेदार होगी। लेकिन पहले दहेज इसलिए बनाया था कि बेटी जा रही है, माँ बाप चाहते थे अपनी जिंदगी में तो कुछ दे दें, लेकिन आपके नबी ने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो तुम्हारी बेटी है, ये जो तुम्हारी शहजादी है, तुम करोड़पति भी बन जाओ, अरबपति भी बन जाओ, जब तुम्हारी वसीयत तकसीम होगी, जब तुम्हारी जायदाद तकसीम होगी, तुम्हारे बेटों के साथ साथ तुम्हारी शहजादियों को हिस्सा देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब बारात जाती है, आपको अगर उस पंडाल में यह पहचानना हो कि बेटी का बाप कौन है और भाई कौन है, तो जिनके चेहरे सबसे ज्यादा उतरे हुए हों, जिनके चेहरे पर सबसे ज्यादा फिक्र हो, जो सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हो, बस वही लड़की के माँ बाप हैं, वही लड़की के भाई बहन हैं। अरे बदबख्त इंसानों,
जिन लोगों के दिलों पर छुरियां चल रही हैं वहां अपने 4 रुपए के छुआरे ले जाके उनका कोरमा बिरयानी खाते हो, शर्म नहीं आती? दस्तूर तो देखिए क्या बनाया है, छुआरे हमारे। दस्तूर देखिए क्या बनाया इन्होंने, 50 लाख की शादी और छुआरे दुलामियां। कितने के छुआरे ले आए भाई? 2000 के, 2500 के, 3000 के नहीं पाए छुआरे हम। एक बाप आपको अपनी इज्जत दे रहा है, एक बाप आपको अपनी इज्जत, कि जिसकी बेटी की तरफ अगर कोई 2 मिनट देख ले वो गवारा ना करे और उससे लड़ने के लिए पहुंच जाए, उस नाजो नाज में पली हुई उस बेटी को आपके हवाले कर रहा है। और आप उस इज्जत का ये फायदा उठा रहे हैं कि उसी बाप के सामने जब उसका दिल जख्मी है कि मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अजनबी लोगों में भेजना है, वहां जाके कैसा वतीरा होगा, इसका गुजर कैसे होगा, इसका मामला अच्छा होगा कि नहीं होगा, औलाद इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको 200 फिक्रे लायक हैं। आपके नखरे नहीं आते कि बिरयानी अच्छी नहीं थी, कोरमा अच्छा नहीं था, कॉफी ठंडी हो गई थी, बिस्तर बढ़िया नहीं बनाए। अरे बदबख्तो, किसी के बाप की आरजुओं के खून को अगर चूसना ही है तो फिर तो वैसे ही किसी के यहाँ डाका मार के भी चूस सकते हो। ये कोई बेहतरीन तरीका नहीं बना।